سن لیں، ایک بات سن لیں، اس پانی پر کنٹرول، اس پانی پر قبضہ اس بچے کا ہوگا اور اس کی اولاد کا ہوگا. تمہارا اس پہ کنٹرول قبضہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی اللہ نے اس کے لیے نکالا ہے. تم نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہمارا کوئی قبضہ کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ پانی اس بچے کے لیے نکلا ہے، ہم تو یہاں ویسے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا پوری کی. آج تک اس زمزم کا کنٹرول، اس کا قبضہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے. کیا ہے ان کو سارے، یہ تو ٹوٹ گیا یار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی اور بتائی کہ جب اللہ پر کوئی بھروسہ کرے، ایک اللہ پر یقین کرے، ایک اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، چاہے ظاہری اسباب نہ بھی ہوں. اس کا اللہ نے ذکر کیا. بِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِی، مجھے بھی بچا، وَبَنِیَّ، میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی عبادت کریں. یا اللہ ہمیں ان سے بچا. یہ دعا کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے اپنی بھی فکر ہو، اپنی اولاد کی بھی فکر ہو، خود بھی نیکی پر چلے، اولاد کو بھی نیکی پر چلائے، خود بھی برائی سے بچے، اولاد کو بھی بچائے. یہ پھولوں جیسے بچے کیسے برداشت کرو گے جب یہ جہنم میں چلیں گے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے بہت سارے بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی وہ تو میرے ساتھ ہے، مجھ میں سے ہے. من عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور الرحیم، یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، آپ بخش دیں، مہربانی کر دیں. ربنا، اے رب ہمارے، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس وادی میں جہاں کاشتکاری نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے میرے رب یہ نماز کو قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ ان کے لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے، تابیلہم، ان کی طرف. وارزقہم، اور ان کو رزق دے، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں. آج دیکھو مکہ کے اندر کوئی سبزی نہیں ہوتی، کوئی پھل نہیں ہوتا، لیکن آپ صبح صبح سبزی منڈی میں جائیں، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی سبزی مناسب ریٹ پر آپ کو مکہ میں ملے گی. یہ ابراہیم کی دعا ہے جو اللہ نے قبول کی. اور پھر لوگوں کے دل، سبحان اللہ، کشاں کشاں لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ترس رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا ہے وہ تڑپ رہے ہیں. سب کے دل ادھر. اور اللہ نے وہاں پہاڑ سرسبز نہیں بنائے، کوئی وہاں جو ہے سبزہ نہیں بنایا، وہاں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، خشک پہاڑ، چٹیل گرم. اگر ظاہری خوبصورتی ہوتی مسلمان بھاگ بھاگ کے جاتے، غیر مسلم کہتے سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سبزہ دیکھ رہے ہیں. خشک چٹیل پیدان، بے آب و گیا علاقہ، اور ایسا گرم علاقہ، اور لوگ ہیں کہ جناب اللہ اکبر، ان کے دل کی محبت ہی ختم نہیں ہوتی. اللہ سب کو صحیح عقیدے، حق حلال کی روزی مال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی زیارت کرائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بیان کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بے خبر نہیں ہے جو ظالم کام کر رہے ہیں. انما یؤخرہم، اللہ تو ان کو مہلت دیتی ہیں، لیومن، ایسے دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑ رہے ہوں گے سر جھکا کر اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف قبروں سے اٹھ کر. لا یرتد الیہم طرفہم، نہ تو نظر جھپکے گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل اس دن خالی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں بچائے. سورہ ہجر، ہجر ایک علاقے کا نام ہے. یہ مدینہ سے جائیں شمال کی طرف، خیبر سے مغرب کی طرف، وادی القریٰ کا علاقہ جو ہے ساتھ، اس کو ہجر کہتے ہیں. یہاں سمود قوم کی بستی تھی اور ان کا علاقہ تھا، وہ یہاں آباد تھے. چونکہ ان کا تذکرہ ہے سورت میں، اس لیے سورت کا نام ہجر ہے. اس سورت کا موضوع بھی مکی صورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، مسئلہ رسالت، قرآن کی صداقت. قرآن کی صداقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو لوح محفوظ سے اتارا، محمد عربی کے دل پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جو بڑے طاقت والے فرشتے تھے، 600 پر تھے، علاقے کو ڈانپ رکھا تھا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت اور شکل میں دیکھا، اور پھر وہ امین ہیں، امانت دار ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ دیا، صورتوں کی صورتیں آتی تھی آپ یاد کر لیتے تھے. پھر اللہ نے 40 کاتب دے دیے لکھنے کے لیے. پھر اس قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا.
یہ آسمانوں پر آسان ہے، حفظ کے لیے دل میں، 20 سینوں میں یہ محفوظ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور تحریر میں آ گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے جو لکھی بھی گئی، زبانوں میں پڑھی بھی گئی اور دلوں میں حفظ بھی ہوئی، یاد بھی ہوئی، اور پھر اس کی زبان بھی اللہ نے محفوظ کی، اور آج تک اس کے کروڑوں نسخے قرآن کے اپنی اصلی زبان میں 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے عربی، اور عربی زبان دنیا میں زندہ و جاوید موجود ہے۔ یہ سارے اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے انتظامات کی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا بیان کیا اور کافروں کا بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان المتقین فی جنات و عیون، متقین اللہ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے، چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ان کو کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ۔ ونزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین، سارے جنتی جو جنت میں ہوں گے نا، بتقاضۂ بشریت اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات بھول چوک اونچ نیچ بات ہوگی، وہ سارے اللہ دل سے حسد بغض غصے نکال کے صاف صاف بھائی بھائی بنا کے ان کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں۔ اے میرے بندو دیکھ سن لو، نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، وان عذابی والعذاب العلیم، اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں مہمان بن کے، واقعہ گزر چکا ہے، ان کا بیان ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے دوسری قوموں کا تذکرہ کیا، اور پھر قرآن مجید کی صداقت بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورت کے آخر میں کہ اے نبی اللہ کی عبادت کرتا رہے حتیٰ کہ تجھے یقین آ جائے۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر۔ قصہ لکھا ہے عبد القادر جیلانی کا رحمۃ اللہ کہ وہ بیٹھے تھے تو ایک بادل نمودار ہوا، اور اوپر جیسے تخت ہے، اور آواز آئی اور بڑی جناب خوبصورتی، اور وہاں سے جناب آواز آئی او عبد القادر تو نے بڑی عبادت کی، اب آج سے ہم تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ تو عبادت چھوڑ دے، جو چاہے کر۔ تو فوراً سوچا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو تو کہتے ہیں مرتے دم تک عبادت کر، تو عبد القادر کون ہے؟ شیطان ہوگا۔ کہا لا حول ولا قوت، تخت گیا، سارا گیا، اور اس کا جناب ایسے جناب پیشاب نکلتا اور سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دور کہتا عبد القادر بڑوں کو میں نے گمراہ کر دیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اس نے کہا جاتے ہوئے بھی وار کر رہا ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، علم تیرے پاس تھوڑا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل نے بچایا۔ اس لیے عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی سے خشک پار ہو، لیکن قرآن حدیث کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے، فضربوا بالنعل، جوتیوں سے اس کی مالش کرو۔ یہ اللہ کا دوست ولی نہیں، شیطان کا دوست اور ولی ہے۔ سورہ النحل، نحل کہتے ہیں ملکہ، جو مکھیوں کی ملکہ ہے، شہد والی مکھیوں کی ملکہ، چونکہ اس میں شہد کی نعمت کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ النحل ہے۔ اور اس سورت کا موضوع بھی مکی صورتوں والا ہے، خاص طور پہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا زمین و آسمان بنائے اس نے تمہارے لیے، انسان کو پیدا کیا بے جان نطفے سے، اور چپائے پیدا کیے، ان سے تم گرمیاں حاصل کرتے ہو، ان کی اون وغیرہ سے تمہارے لیے اور بھی منافع ہیں، دودھ وغیرہ پیتے ہو اور گوشت کھاتے ہو، اور تمہارے لیے خوبصورتی ہے جب صبح و شام یہ جانور چر کے آتے ہیں جاتے ہیں، اور پھر یہ تمہارا بوجھ اٹھا کے جاتے ہیں، پھر گھوڑے خچر اور گدھے بنائے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور یہ زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ اور سواریاں پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے۔ اب وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اب ہمارے لیے کیسی کیسی سواریاں، پتہ نہیں آگے کیسی کیسی سواریاں اللہ پیدا کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اتارا، اس میں پیتے بھی ہو اور کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، تمہارے لیے کھیتی باڑی اکاری، زیتون دیے تمہیں، اور تمہارے لیے کھجوریں اگائیں، انگور اور قسم قسم کے پھل، رات دن بنائے، اور سورج چاند اور ستاروں کو مسخر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل بنائے مختلف قسم کے رنگوں والے۔ پھر سمندر کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، اس میں سے تر و تازہ گوشت لیتے ہو مچھلی کا، اور اس میں سے زیورات نکالتے ہو کیونکہ اس میں سے ہیرے نکلتے ہیں، اور پھر کشتیوں کو تم دیکھتے ہو پھاڑ کے پانی کو چلتی ہیں، اور پھر زمین کو ہم نے تاکہ حرکت نہ کرے اس پر پہاڑ بنا دیے، نہریں اور راستے بنا دیے۔ یہ راستے ہیں اور ستاروں سے بھی تم راستہ پاتے ہو، صحراؤں میں اور سمندروں میں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، بس میرے بندو اتنی بات مجھے بتا دو، جو پیدا کرتا ہے جو پیدا نہیں کرتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے؟
ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک کھلانے والا، ایک کھانے والا، ایک دینے والا، ایک لینے والا، ایک محتاج، ایک کسی کا محتاج نہیں۔ مت ماری ہوئی ہے تمہاری، تم دونوں کو برابر کرتے جا رہے ہو میرے بندو، یہ تمہارا انصاف ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔